کراچی والے ایک مولانا صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے مرید کا کلمہ پڑھوانے والے واقعہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کا رجوع بتایا اور آپ الزام لگایا کہ آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر نیا واقعہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جی اگر اشرف تھانوی صاحب نے رجوع کیا ہے نا، جو اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہوا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اس کے باوجود اگر کہیں ہے ہمیں دکھائیں، ہم ایک دن نہیں لگائیں گے، ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں گے۔ یہ میں نے وہ کراچی کے مولانا صاحب کا وہ کلپ سنا ہے، وہ کراچی کا مولانا اپنی پبلک کو ابھار رہا ہے کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کروا دو، اس نے اتنے بڑے عالم دین کے اوپر بہتان لگایا ہے اور یہ کر دیا ہے اور میرا جواب ہی نہیں دے رہا، یہ نہیں کر رہا۔ یار اللہ کے بندو، یہ اشرف تھانوی صاحب کا جو کلمہ پڑھانے والا واقعہ ہے، کیا یہ میں نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی اس واقعے کو جانتے ہیں۔ بریلویوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب وہ بولنا سیکھتا ہے نا، تو اس کو یہ واقعہ سنا دیا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ تو اب جب مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ الامداد رسالے میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہے اور بریلویوں کے بزرگوں نے بھی کلمہ پڑھایا ہوا ہے، وہ حش بہشت میں لکھا ہوا ہے۔ اب دونوں بتانے پڑتے ہیں، ورنہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا، کالج میں جائے گا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھے گا، تو وہ آ کے اپنے ابا جی سے لڑے گا، ابا جی تسی تے ایک کلمہ دسیا سی، دوسرا بھی ہے تو تسی دو ایک ہو جاؤ۔ آج کل دو سکھائے جاتے ہیں، اور وہ مجھ سے مزاج سکھائیں گے دو، ورنہ وہ دیوبند تو سکھا ہی دیں گے نا، بریلوی یہ والا سکھائیں گے، دیوبندی وہ والا سکھائیں گے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں ہی پبلک میں آ جائیں گے سوشل میڈیا کی برکت سے۔ تو یہ ان کو چاہیے پہلے اپنے بریلوی علماء کے اوپر مقدمات کریں اور بریلویوں کے کروڑوں عوام کے اوپر جنہوں نے چیز ہائی لائٹ کی ہے۔ ہم نے تو بہت بعد میں، آپ دیکھیں کہ آخری کوسچن یہ ہے، بس اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین 1905 میں، حرمین کی تلوار، جس میں 5 علماء دیوبند کو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور اس میں یہاں تک لکھا کہ مرتد اور واجب القتل ہیں ان کا دفاع کرنے والے بھی، یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے بیچ میں رگڑ دیا۔ میں نے ایچ ڈی کیمرے، یار اس کو پکڑ لیں میرے بھائی، ایچ ڈی کیمرے کے اندر ویڈیو میں وہ دکھائی ہے حسام الحرمین کی عبارتیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ۔ یہ کراچی کے مفتی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ تو سارے ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ میں نے ان کے بزرگوں کی عبارتیں دکھائی ہیں کہ ایسا پیار کرتے تھے کہ اس طرح کا پیار شاید یہود و نصارہ بھی آپ کے ساتھ نہ کرتے ہوں۔ ایچ ڈی کیمرے میں آپ یہ کلپ دیکھیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ۔ اس کے مقابلے پر جب دیوبند علماء نے کتاب لکھی المحند علی المفند، اس کا نام کیا ہے؟ المحند، ہند کی تلوار، علی المفند، سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر۔ اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو، جس کو وہ کراچی والا مولوی کہتا ہے امام احمد بریلوی۔ آپ کے اماموں نے اسے سٹھایا ہوا بابا کہا ہے۔ کتاب کا نام ہے المحند علی المفند، جو آپ کی بنیادی کتاب ہے عقیدوں کی، جس کا میں نے نام رکھا ہے المفند علی المفند۔ ایک سٹھایا بابا دوسرے سٹھائے بابے کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے پھر کفری عبارتوں کا دفاع کیا ہے۔ حسام الحرمین میں حمزہ بریلوی صاحب نے جو چیز ہائی لائٹ کی تھی نا عبارتوں کی حد تک، وہ ٹھیک ہے، عبارتوں کو کفریہ کہ باقی توبہ پیش کریں۔ انہوں نے دفاع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا ہند کی تلوار سٹھائے ہوئے بابے کے، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو یہ علماء ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، آج میں بار بار نہیں دکھاتا، پھر یہ بیچارے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ آپ کلپ وہی دیکھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، جنگ، وہ نام میں نے جنگ رکھا ہے، جنگ تو ہے تھی ان کی، ابھی بھی ہے، اسی لیے تو چندہ بکس اور مسجدیں لاد ہے۔ تو اور اسی میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھا ہے اہل حدیثوں کو۔ آج اہل حدیثوں سے چندے لے رہے ہیں سعودیہ جا کے، سعودیہ والے ان کو مجدد مانتے ہیں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے خوارج کی جماعت، نجدی والی معاملہ فٹ کیا ان کے اوپر۔ آج کٹھے ہوئے میں المحند میں نے تو نہیں چھاپی، انہوں نے خود چھاپی۔ تو کراچی والے مفتی صاحب کو بتائیں کہ یہ باتیں آپ نے نہیں بتائی تھی، ہم نے آپ کی پبلک کو بتائی ہیں۔ اب آپ یہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر الزام لگاتا ہے، میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کا، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا ہے۔ پہلی ایک جو میری سب سے بڑی کمزوری ہے،
کہ اشرف تھانوی صاحب حسینی منہج کے تھے، یزید کو انتہائی برا سمجھتے تھے، حسین علیہ السلام کے مخالفین پر لعنت کرتے تھے، باقاعدہ واقعہ کربلا کے اوپر بھی انہوں نے پورے فتوے لکھے، حضرت حسین کے پورے سپورٹر تھے وہ. یہ ان میں ایک پازیٹیو چیز تھی. اہل بیت کی محبت تو ہماری ویسے ہی کمزوری ہے. دوسری پازیٹیو چیز فرقہ واریت جس طرح ان کے فالوورز میں ہے نا، اس لیول کی فرقہ واریت ان میں نہیں تھی. اس وقت شیعہ کے سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ دیوبند. اور دیوبند کے امام کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی. تو اشرف تھانوی صاحب تو اس لیول کے مخالف نہیں تھے. طارق جمیل صاحب نے تھوڑے سافٹ کارنر شیعہ کے لیے رکھا. اتنی موٹی کتاب طارق جمیل صاحب کے خلاف علماء دیوبند نے لکھی ہے، سرفراز خان صفدر صاحب کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے، جس میں ان پہ پتہ نہیں کتنے فتوے لگائے ہیں انہوں نے. طارق جمیل صاحب تو امام بارگاہوں میں جب جا کے بیان کر دیتے ہیں، اتنے پازیٹیو آدمی ہیں، میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں. دوسرا وہ اہل بیت کے دفاع پہ کھڑے ہیں، حضرت حسین کی محبت انہوں نے عام کی ہے، کربلا پہ بات کرتے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب کے بارے میں ان کے اپنے شاگردوں نے نقل کیا ان کے ملفوظات کے حوالے سے، ان کے ساتھ جو یعنی ان کی تعارف پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب جو اشرف تھانوی صاحب تھے وہ ایک گاؤں میں گئے. اس گاؤں میں یا تو ہندو تھے اور یا شیعہ تھے، یا ہندو یا شیعہ، سنی کوئی نہیں تھا. تو اشرف تھانوی صاحب نے شیعہ سے پوچھا کہ یار تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محرم کا جلوس نہیں نکالتے، یہ جناب وہ پنجے نہیں اٹھاتے، تازیانے نہیں اٹھاتے، اور ہم محرم کا جلوس نکالتے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو تم محرم کا جلوس اور یہ تازیانے جو نکال رہے ہو نا، یہ کبھی نہیں چھوڑنے، یہ نکالتے رہنا. کیوں؟ تاکہ ہندو اور مسلمانوں کا یہ فرق تو قائم رہے نا، بالکل ہی نہ اس طرف چلے جائے. اتنی پازیٹیو اپروچ ہو جس بندے کی کہ وہ کہے کہ چلو یار اس وقت تو ہم براڈر سینس میں دیکھیں کہ ایک طرف ہندو ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہو کے بھی شیعہ کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھ رہے ہیں. تو مجھے تو اشرف تھانوی صاحب کی جتنی پازیٹیو باتیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہوئی ہیں، آج نہیں کی ہوئی ہے، کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں. اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو قرآن میں واضح ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری میں موجود ہے یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ وہ ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور سے آواز ان کی اونچی ہوگی، حضور سے نہیں گفتگو کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی، اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی. حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بول. پھر قرآن میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، اپنی بات کو ریپیٹ کریں. کافر اس کو بگاڑتے تھے، کہتے تھے رائینا. دیکھو صحابہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، رائینا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے. کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا، ہمارا انتظار فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ واقعہ ہے نا، یہ واقعہ جو کچھ الامداد رسالے میں لکھا ہے خواب کا اور اس کے بعد بیداری کا پھر اس کی تعبیر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رسالہ یہ کراچی کا مفتی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود ہی یہ اپنا محاسبہ خود کریں. ہم تو اس پہ بھی توبہ پیش کریں گے، پرانے بزرگوں پہ بھی، نیوں پہ بھی، چھاپنے والوں پہ بھی. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں جی وہ انجینئر جواب پی گیا، جواب نہیں دے رہا، اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے، آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے. ورنہ تو وہ یہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے،
خود ہی کرتا رہتا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ علی دے صحیح پڑھتا سی کہ واقعی لکھے ہم